گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا آج پھر اس نے بیوی کے کہنے پر اس بڑھیا کو مارا ہے۔ وہ پھر رونے لگی۔ تمہیں اس سے کیا؟ میں نے کہا وہ اس کی سگی ماں ہے، اس کی ماں زبان چلاتی ہوگی اور بہو کے کام میں مداخلت کرتی ہوگی۔ اس نے کہا زبان چلاتی ہوگی، بہو کے کاموں میں بولتی ہوگی، آپ کو کچھ معلوم نہیں؟ اس کو فالج بھی ہے، وہ سہارے سے چلتی ہے، زبان سے بھی اٹک اٹک کر بات کرتی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ پہلے تم نے کبھی اس بڑھیا کے متعلق ایسی باتیں نہیں بتائی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا کتنی دفعہ بتایا ہے، لیکن آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ میں نے کہا چھوڑو کوئی اور بات کرو۔ بیوی بولی میرا دل کرتا ہے اس بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ کیا کہا؟ میں نے غصے سے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پرائی مصیبت اپنے گلے میں ڈالو گی۔ لیکن پھر وہ بولی صرف ایک ہفتے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آخر وہ اس کی ماں ہے، وہ کیسے ہمارے گھر رہنے دے گا؟ بیوی بولی کہ ویسے بھی بڑھیا کی بہو کتنی دفعہ کہہ چکی ہے کہ یہ کہیں دفعہ بھی نہیں ہوتی، مرتی بھی نہیں، مجھے اس پر بہت ترس آتا ہے۔ بیوی بولی بس آپ مان تو جائیں، اور وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ اپنی بات منوانے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے عورتوں کے پاس۔ میں نے کہا چلو ہمارے بچے تو ہیں نہیں، میں بھی گھر بیٹھا بور ہو جاتا ہوں، چلو وہ آ جائے تو ہمارا دل بھی لگ جائے گا۔ لیکن پھر میں بولا کہ کہیں یہ مستقل ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے، اس کو کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ بیوی بولی کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کو لے آئیں۔ اچھا یہ کام بھی میں کروں؟ میں بولا جی آپ نے کرنا ہے۔ وہ بولی اگلے دن کچھ سوچ کر میں ان کے گھر چلا گیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے، کچھ دیر حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے پلان کے مطابق کہا کہ آپ کی والدہ کافی عرصے سے فالج کی مریض ہیں۔ میری بیوی فالج کا علاج روحانی طریقے سے کرتی ہے، آپ کو کچھ عرصے کے لیے اپنی والدہ کو ہمارے گھر رہنے کی اجازت دینی ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھا خیال رکھیں گے۔ اس نے شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اجازت دے دی۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ عرصہ زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ وہ بولا ناصر صاحب جتنا بھی عرصہ لگ جائے، میں چاہتا ہوں میری والدہ ٹھیک ہو جائے۔ یوں اس طرح وہ بڑھیا ہمارے گھر آ گئی، بیچاری لاگر سی، زمانے کے غم اس کی نورانی جریوں پر تحریر تھے۔ مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میری بیوی نے اس کی ہر طرح کی خدمت کی، پتہ بھی نہ چلا 1 مہینہ ہو گیا۔ پہلے اس کی بہو 2-3 دن کے بعد اس کا پتہ کرنے آ جاتی تھی، مگر پھر ہفتے بعد آتی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ فرق بڑھنے لگا۔ پھر مہینے میں 1 دفعہ آتی، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے آنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے بیوی کو کہا اب تم ہی ساری زندگی ان کو سنبھالو گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس بڑھیا کی بیوی نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور یوں یہ اماں جی پکی ہماری ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ بڑھیا بھی صحت مند ہونے لگی، اور میرا کاروبار بھی چمکنے لگ پڑا۔ میری کوئی غیبی مدد ہو رہی تھی، میں امیر ہونے لگ پڑا۔ پھر ہم تینوں نے حج کیا اور ایک اچھے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اماں جی کی دعاؤں سے ہماری اولاد بھی ہوئی۔
پھر کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گئی۔ شدت سے ان کی یاد آتی تھی، جیسے وہ ہماری سکی ماں ہو۔ ایک دن بیوی بہت خوش میرے پاس آئی۔ اس نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ محشر کا دن ہے، سب پریشان کھڑے ہیں، ان میں بھی کھڑی ہوں۔ ایک طرف وہی اماں جی آتی ہیں اور کہتی ہیں، او میرے ساتھ، تمہیں پل صراط پار کراؤں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ پہلے ایک باغ آیا، پھر ایک بڑا سا میدان آیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پل صراط پار کرا دیا ہے۔ پھر وہ زور سے ہنسی اور غائب ہو گئی۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ میں بولا، کوئی تو ہے جو ہمیں پل صراط پار کروائے گا۔ پھر میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ ایسا ہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ اماں جی کہہ رہی ہیں، او تمہیں بھی آسیہ کے پاس لے جاؤں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔